السلام علیکم سامعین، 14 شعبان المعظم اور 3 فروری ہے۔ خبر کا عنوان ہے کیرانہ میں اسلامی مکاتب کے طلباء کا مسابقہ۔ یہ وہ مکاتب ہیں جو جمعیت علماء ہند کے زیر انتظام اس علاقے میں چلا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ فی الحال یہاں 35 مکاتب کے طلباء نے شرکت کی ہے، اور یہاں حضرت مولانا محمد عاقل قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب ہوا ہے۔ اس خطاب کو ہم آخر میں ویڈیو کی شکل میں پیش کریں گے۔ اس کی صدارت جامع مسجد کیرانہ کے امام و خطیب مولانا محمد طاہر صاحب نے کی ہے، اور یہاں نظامت کے فرائض مرکزی دفتر صاحب مولانا فیروز آدم نے انجام دیے ہیں، اور یہاں مسابقے کے دوران بطور حکم کے مولانا محمد ناظم، مولانا منشاد، مولانا عمران رشیدی اور مولانا تحسین موجود رہے ہیں۔ ان حکم صاحبان نے ان بچوں سے اسلام مذہب کے بنیادی عقائد، دینی معلومات، وضو اور نماز سے متعلق سوالات کیے۔ کم عمر بچوں کی جانب سے اطمینان بخش جواب سن کر علماء نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اس مسابقے میں مدینہ مسجد کاندلہ، نور جنت مسجد کیرانہ، مسجد سرائے، اقراء منظم مکتب آلدی، مکتب سیدہ فاطمہ کاندلہ، مکتب بیت الصالحات بابری، اقصی مسجد بابری سمیت مجموعی طور پر تقریباً 3 درجن مکاتب کے طلباء نے حصہ لیا۔ پروگرام کے مکمل ہونے پر مرکزی دینی تعلیمی بورڈ، جمعیت علماء ہند کے مفتی محمد اویس اور مولانا فیروز آدم نے صحافیوں سے بات کی۔ آخر میں ہم ان کی بات چیت کی ویڈیو بھی سنوائیں گے۔ یہ پروگرام مولانا محمد خورشید مفتاحی کی دعا پر اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر دینی تعلیم بورڈ علاقے کے نگراں جناب محمد انتظار صاحب، مولانا منور، مفتی محمد فرحان، مولانا محمد ناظم اور علاقے کے ائمہ مساجد بھی بڑی تعداد میں موجود رہے۔ اب آپ حضرت مولانا محمد عاقل صاحب کا خطاب اور ان حضرات کا انٹرویو سنیں۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد اویس ہے، اور میں مرکزی دفتر جمعیت علماء ہند میں خدمات انجام دیتا ہوں۔ یہاں اس ضلع میں دوسرا سالانہ مسابقہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ گزشتہ سال 16 مکاتب کے طلباء نے اور اساتذہ نے شرکت کی تھی، جس کا نتیجہ بہت اچھا تھا۔ اس سال الحمدللہ 40 مکاتب کے 120 طلباء شرکت کر رہے ہیں تمام اساتذہ کے ساتھ میں۔ ماشاءاللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ کارکردگی پہلے سے بہت مزید بہتر ہوئی ہے۔ اساتذہ نے بڑی محنتیں کی ہیں۔ میں جہاں تک یہ اس چینل کے ذریعے سے آواز پہنچ رہی ہے، اپنے ضلع کے ان تمام احباب سے درخواست کروں گا، بالخصوص مساجد کے ائمہ اور ذمہ داران سے، کہ ہمارے یہاں پر جو نظام چل رہا ہے مساجد میں اکثر وہ غیر منظم نظام چل رہا ہے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے، اور جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے زیادہ وقت اسکول میں گزارتے ہیں، زیادہ وقت اسکولوں میں گزارنے کے بعد وہاں کا ماحول، وہاں کی ساری چیزیں ان کے ذہن میں بس جاتی ہیں۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کابرین نے ایسا نظام بنایا ہے کہ بچے اسی نظام کے تحت میں، جس طرح وہاں پر اجتماعی نظام ہے اور سلیبس ہے، یونیفارم ہے، آئی کارڈ ہے، اسی ہی کے پیٹرن پر یہاں پر ایک نظام شروع کیا ہے۔ بچے یہاں پر آتا ہے، اس کے یہاں بھی درجہ بندی کے ساتھ میں تعلیم ہوتی ہے، اس کا بھی ایک سلیبس ہے، سسٹم ہے، اس کا بیگ بھی، آئی کارڈ بھی، تمام چیزیں اس اعتبار سے رکھی گئی ہے تاکہ بچے کو نیاپن محسوس نہ ہو، اور 1 گھنٹے کے اندر، مختصر وقت کے اندر بچے کو قرآن کریم کے ساتھ ساتھ بنیادی دینی تعلیم بھی دے دی جائے۔ اس میں بچے کو جہاں قاعدہ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، وہیں حدیث، دعا سنت، عقائد، مسائل، اسلامی معلومات، خلفائے راشدین سے متعلق اردو پڑھنا لکھنا بچے کو سکھایا جاتا ہے۔ تو گزارش ہے کہ اس نظام سے جڑیں اور اس مہم میں ہمارا حصہ بنیں۔ امید ہے آپ حضرات اس پر توجہ فرمائیں گے۔ مولانا تحسین صاحب، آپ یہ ہے کہ ضلع شاملی آپ کے پورا انگلیوں پہ آپ کی نگاہ میں ہے پورا ضلع شامل میں، ان مکاتب کا کیا فائدہ ہے بنیادی؟ یہ تھوڑا سا بنے مجھے۔ فائدہ یہ ہے کہ جو مدارس ہیں ان کا نظام تو الگ ہے جی، اور ان کا نظام الگ ہے۔ وہ بچے جو ہمارے خاص طور سے چھوٹے بچے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی بچپن میں سیکھ لیتا ہے وہ 55 تک اس کو یاد رہتا ہے اور اسی پر وہ چلتا بھی ہے۔ آج یہ جو خوبصورت پروگرام
مسابقہ مکاتب کے نام سے قصبہ کیرانہ کی تاریخی مسجد جامع مسجد کے صحن میں ہو رہا ہے۔ یہ ضلع شاملی کے مکاتب کا دوسرا سالانہ مسابقہ ہے۔ سال گزشتہ یہ مسابقہ قصبہ کاندھلے میں ہوا تھا۔ اس وقت مکاتب کی تعداد محدود تھی، جو زیادہ تر قصبہ کاندھلے میں ہی تھی، اس لیے سہولت کے واسطے اس مسابقے کو وہاں رکھا گیا تھا۔ الحمدللہ اس مسابقے میں بھی ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں نے اساتذہ کرام کی محنت کے نتیجے میں بہت خوبصورت پروگرام پیش کیا تھا، اور کامیاب ہونے والے طلباء اور طالبات کو حوصلہ افزائی کے طور پر انعامات سے نوازا گیا تھا۔ مدرسوں کی طرح ان مکاتب کا بھی تعلیمی سال مکمل ہونے والا ہے۔ ابھی چند دنوں میں سالانہ امتحان ہوں گے، تو سالانہ امتحان سے پہلے بڑے مدرسوں میں بھی اس طرح کے مسابقے ہوتے ہیں۔ اس سے بچوں کی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو منصہ شہود پر آنے کا موقع ملتا ہے۔ ان کی صلاحیتیں ظاہر ہوتی ہیں، ان کے حوصلے بڑھتے ہیں، اپنی بات کو ایک مجمع کے سامنے کھڑا ہو کر بیان کرنے کی جرأت اور ہمت پیدا ہوتی ہے۔ نیز اسی کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے والدین جنہوں نے سال بھر اپنے بچوں کی تعلیم پر اپنا قیمتی سرمایہ صرف کیا ہے، خرچ کیا ہے، اور بچوں کی ماؤں نے، ہماری بہنوں نے وقت پر اپنے بچوں کو تیار کر کے مکتب میں بھیجا ہے۔ وقت پر بچوں کا مکتب میں پہنچنا یہ ان کی کامیابی کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے، اور یہ بغیر والدین کی مدد اور تعاون کے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں جہاں اپنے ان مکاتب کے اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، اسی کے ساتھ ساتھ میں ان بچوں کے والدین دونوں جنہوں نے اپنی محنت کی کمائی خرچ کی، اور بچوں کی والداؤں نے ان کو وقت پر تیار کر کے مکتب میں بھیجا، دونوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ اگر یہ محنتیں شامل نہ ہوتی، اساتذہ محنت نہ کرتے، سرپرستان بچوں کو وقت پر نہ بھیجتے، ان کی فیس ادا نہ کرتے، ان کے نصاب تعلیم کا انتظام نہ کرتے، ان کے ڈریس کا، یونیفارم کا انتظام نہ کرتے، اور بچے مکتبوں میں نہ پہنچتے، تو آج یہ جو کامیابی ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہے یہ ہرگز وجود میں نہ آتی۔ الحمدللہ ہمیں خوشی ہے کہ جمعیت علماء ضلع شاملی کے تمام ذمہ داران کا ہمارے ان مکاتب کے جو نگران ہیں حاجی انتظار صاحب، ان کو بھرپور تعاون مل رہا ہے، ساتھ مل رہا ہے،
اور میں مستقبل میں بھی امید رکھوں گا. ابھی تو یہ تعداد محدود تعداد ہے اور ضلع کے چند شہروں اور گاؤں تک محدود ہے. میں امید کروں گا کہ آئندہ سال انشاءاللہ یہ تعداد اور بڑھے گی. سال گزشتہ کتنی تعداد تھی حاجی انتظار صاحب؟ سال گزشتہ کتنی تعداد تھی مکتبوں کی؟ پہلے 16 تھی. 16 تھی. 16. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 گنی سے زیادہ تعداد میں اضافہ ہوا ہے. 16 دونی 32 اور 40 ہیں. تو یہ بڑی کامیابی ہے ضلع شاملی کے ذمہ داروں کی اور خاص طور سے حاجی انتظار صاحب کی، جو ہر وقت چلتے پھرتے رہتے ہیں، گاؤں گاؤں کا دورہ کرتے ہیں، ائمہ سے ملاقات کرتے ہیں، متولیان مساجد سے اور ذمہ داروں سے، سرپرستوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان کا ذہن بناتے ہیں، تب کہیں جا کر ایک مکتب وجود میں آتا ہے. ایسا نہیں کہ کسی جگہ پہنچے اور مکتب کی بنیاد پڑ گئی. ذہن بنانے پڑتے ہیں، چونکہ اس میں پابندیاں بھی ہیں، اخراجات بھی ہیں. اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ اگر ہمارے پورے ضلع شاملی کے جمعیت کے ذمہ داروں کا ساتھ اسی طریقے سے ملتا رہا تو انشاءاللہ یہ تعداد آئندہ سال کم سے کم 70 تک ضرور پہنچنی چاہیے. 40 تک پہنچ گئی ہے. 30 مکاتب کا قائم ہونا سال میں کوئی بڑی بات نہیں. انشاءاللہ یہ حقیر بھی اپنی پوری کوشش اس میں آپ کے ساتھ رکھے گا اور زیادہ سے زیادہ ہماری کوشش ہوگی کہ مکاتب کی تعداد اور ہمارے جو بچے بچیاں بہت تھوڑی عمر میں ہیں، کوئی بہت بڑی عمر نہیں ہے، تھوڑی کی عمریں ہیں. اساتذہ کرام نے کیا شاندار محنت کی ہے ان کے اوپر کہ آج یہ بچے بڑے حوصلے کے ساتھ میں اسٹیج پر کھڑے ہو رہے ہیں اور جو کچھ بھی ان کے دل و دماغ میں ہے، وہ تلاوت ہو، تقریر ہو یا جو بھی کچھ ہو، اس کو بڑی جرأت اور ہمت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مسابقے کو کامیابی عطا فرمائے، قبولیت نصیب فرمائے. بچوں کو، بچوں کے والدین کو خاص طور سے میں شکریہ ادا کروں گا. ہماری یہ بہنیں جو یہاں اپنے بچوں کے فن کا جو مظاہرہ ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے اپنے گھروں کے کام کاج کو چھوڑ کر تشریف لائی ہیں، ان کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ ان کی دلچسپی ہے اپنے بچوں کی تعلیم سے، اور جب تک گھر والوں کی دلچسپی نہ ہو یہ چیزیں سامنے نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ اس مسابقے کو قبول فرمائے اور اس میں جن حضرات نے تعاون کیا ہے، مولانا محمد طاہر صاحب جنہوں نے یہاں اس مسابقے کو کرنے کے لیے انتظام کیا ہے، اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے مہمانوں کے لیے ضیافت کا انتظام کیا ہے، وہ سب شکریہ کے مستحق ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.